مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے جو ہے وہ تاجر بھائی جو ہیں وہ تو بھائی ہیں، عوام ان کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جنی 20 کی جو چیز تھی وہ 70 روپے میں مل رہی ہے، اور 70 کی جو چیز ہے وہ 280 روپے میں مل رہی ہے۔ یہ سارے سیاستدان مسلسل قائد اعظم محمد علی جناح کو استعمال کرتے ہیں۔ مریم صاحبہ ان اشرافیہ کی زبان آواز کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکی، کیونکہ وہ لوئی وٹون کا جو پرس ہے وہ آف کورس جو ہے وہ غریب نہیں دے سکتا۔ آج بہت اہم باتوں کے ساتھ میں حاضر ہوا۔ 75 سال پاکستان کا معاشی ریویو دینے کا ایک میرے پاس پیپر آیا، اور اس کے اوپر جب میں نے سگنیچر دیکھے تو مفتی اسماعیل صاحب کے تھے، کورس وہی وزیر خزانہ۔ اور جب میں نے یہ دیکھا تو 3 چیزوں کے اوپر میں نے آج آپ سے بات کرنی تھی۔ پہلی یہ کہ عوام کہاں ہے، دوسری یہ کہ جو کرپٹ عناصر تھے جو اصل میں معیشت کا بیا جام کیے ہوئے ان کو کس طریقے سے ریلیکس کیا جا رہا۔ تیسرا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے جو ہے وہ تاجر بھائی جو ہیں وہ تو بھائی ہیں، عوام ان کے بھائی نہیں ہیں۔ ان کے لیے سب آسانیاں ہیں، ان کے لیے سبسڈیز ہیں، ان کے لیے ریلیکس کیا جائے گا، ان کے لیے امپورٹ بلز جو ہیں وہ چینج کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ایکسپورٹ جو ہے لیویز ڈیولپ کی جا رہی ہیں، ان کے لیے بجلی کے اوپر جو ہے وہ لیویز دی جا رہی ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں کے اوپر میں بات کرنا تھی، لیکن جب میرے سامنے یہ آیا تو میں آپ کے سامنے اس کے اوپر ڈیٹیل بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ساری بات آج نہیں کروں گا، لیکن یہ آپ کے سامنے دکھاتے ہوئے کہ 75 years economic journey of Pakistan towards a vibrant Pakistan۔ جیسے 3 باتیں میں نے کی، تو وائبرنٹ پاکستان کہاں سے وائبرنٹ پاکستان؟ جس کے ریمیٹنسز کم ہو گئے، یعنی اوورسیز نے اعتماد اٹھا لیا، ای وی ایم جو مسئلہ نہیں تھا اس کو بنا دیا گیا۔ اوورسیز پاکستانی تو آپ سے ناراض ہوئے ووٹ کا مسئلہ چھوڑ دیجئے، لیکن اس کے پاس جو ہمارے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھے اس کے اوپر کوئی بات نہیں۔ ہمارے ریزروز مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں، اور کسی بھی جگہ بھی عوامی ریلیف نظر نہیں آ رہا، اور سیلاب ایک وجہ بن گئی، اس کے بعد ایک اور وجہ بن گئی۔ تو یوں جو پرائس ہیں آپ کے سارے جو ہے وہ کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے وہ کمپلیٹلی تبدیل ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ جنی 20 کی جو چیز تھی وہ 70 روپے میں مل رہی ہے، اور 70 کی جو چیز ہے وہ 280 روپے میں مل رہی ہے۔ اس کو لائک وائز جب میں آپ کے سامنے آؤں گا تو سبزی اور دالوں کی قیمتوں کے اندر یعنی ایسا اضافہ ہے کہ انسان جو غریب آدمی چھوڑ دیجئے، متوسط طبقہ صرف بددعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں بالکل ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن معاشی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو معیشت کس کے لیے، تو اس میں عوام کا ہے۔ تو جیسے میں نے 3 باتیں کرنی ہیں، اس سے پہلے جو ہے میں قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ جب سگنیچر یہاں پر آئے، ڈاکٹر مفتی اسماعیل منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو، پھر مجھے یہ پریشانی لاحق ہوئی اس کے پڑھنے کے بعد ایک اور بھی، وہ بھی عرض کرتا ہوں آپ۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے سیاستدان مسلسل قائد اعظم محمد علی جناح کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کی سٹیٹمنٹ بڑی ساری لگا دی، اور آپ یہ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ If we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on well-being of the people and especially of the masses and the poor۔ یہ پڑھنے کے بعد نہ میں ایگریکلچر پر بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں آپ سے ابھی فی الحال فسکل پر بات کروں گا، نہ انڈسٹری پہ بات کروں گا، نہ مانیٹری پہ، نہ کریڈٹ پہ، نہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری پہ، نہ ریمیٹنسز پہ، نہ انرجی پہ۔ ان کے سب حالت خراب ہیں۔ اس کو اکنامک نمبرز بہتر کر کے میں آپ کو دکھا بھی دوں تو کیا ہوگا؟ تو فیول ایڈجسٹمنٹ کا گورکھ دھندا آپ سمجھتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پہلے عوام کو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کے جھٹکے لگائے۔ اچھا، جب عوام چیخ اٹھی، عوام نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر دیا، عوام کے جو ہے وہ درد کی آوازیں جو ہیں وہ آسمان تک آنے لگی، تو ہوا کیا کہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قطر کے دورہ پر تھے، اور ان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اعلان کیا کہ 200 یونٹ والوں کو فیول ایڈجسٹمنٹ کی چھوٹ ہے۔ اچھا، پھر جب زیادہ آوازیں آنے لگی تو انہوں نے کہا 300 یونٹ کی چھوٹ ہے۔ اچھا، یہ 300 یونٹ کی چھوٹ ابھی یہ سنی تھی تو عوام کے اندر تھوڑا سا پریشانی کا عالم ہلکا سا کم ہوا، جبکہ آف کورس عوام تھوڑی سادہ ہے اور ان کو یہ اندازہ نہیں کہ 200-300 یونٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن بہرحال تھوڑی سی آوازیں ذرا کم ہوئی تو مفتی اسماعیل صاحب نے اس کے ایک اور نوید سنا دی۔ انہوں نے فوری طور پہ ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو چھوٹ دی گئی ہے اور جو اعلان چھوٹ کا کہا گیا ہے وہ چھوٹ نہیں ہے، مؤخر ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ آپ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ یہ مفتی اسماعیل صاحب جو ہیں یہ وہ وزیر خزانہ ہیں جن کے بارے میں اب آپ کے جب ان کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، جو ان سے جان چھوٹنے جا رہی تھی، اب ہوگا یہ
کہ ان کو فوری طور پہ سینیٹر بنایا جا رہا ہے اور سینیٹر بنا کر کے یہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نافذ کیے جائیں گے، تو مفتیٰ اسماعیل صاحب نے فوری پریس کانفرنس کر کے عوام کے اوپر بجلی توڑ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ٹیمپریری ہے، یعنی ٹیمپریری کر کر اس کو ہمیں مؤخر کیا گیا اور لیکن اس کو چھوٹ فار ایور نہیں دی گئی۔ 9.90 کے حساب سے 9.90 روپے فی یونٹ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی اطلاق کو 3 ماہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اچھا، اب اس فیصلے کو جو ریورس کیا جائے گا تو اب آپ کے سامنے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کیا معاملہ۔ تو ریوارڈ کے طور پر خواجہ آصف صاحب نے، جو کہ اکثر پیغامات لایا کرتے ہیں، تو انہوں نے ریوارڈ کے طور پر یہ سمری پیش کی اور یہ استدعا پیش کی کہ ان کو جو ہے وہ سینیٹر بنایا جائے۔ اب جیسے ہی وہ سینیٹر بنایا جائے گا، یعنی کیونکہ آف کورس آپ کو جو ہے وہ ایک پوزیشن پہ ہونا ہوتا ہے، یا آپ ایم این اے ہوں گے، یعنی آپ کی کابینہ کے اندر ایک پوزیشن ہوگی، کیبنٹ کے اندر پوزیشن ہوگی، یا آپ اپر ہاؤس یا لوور ہاؤس میں سے کوئی ہوں گے، تو آپ کو سینیٹر بنایا جائے گا۔ سینیٹر بنانا یہ وہ ریوارڈ ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ آئی ایم ایف کی جو تمام تر انسٹرکشن امپوز کرنی ہے اور آپ کے جو آپ کی بجلی کے معاملات کے اندر، آپ کے پیٹرول کے معاملات کے اوپر، اور جو عوام کو رلانے والا معاملات ہیں جو امپوز کرنے سخت طریقے سے اور جن کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جانا، جس کے اندر تخفیف نہیں کی جانی اور بالکل بس اس کو مسترد نہیں کرنا، وہ سب امپلیکیشن جو کہ آئی ایم ایف کی طرف ہوگی اور جس سے عوام پر زور ڈلنا ہے اور عوام کو تکلیف ہونی ہے، وہ ساری کی ساری انسٹرکشن پوری کرنے کے ریوارڈ میں ان کو سینیٹر بنایا جائے گا اور سینیٹر بنا کر ان کو جو ہے وہ اگلے اگست تک، جب تک کہ حکومت کا ٹائم ختم نہیں ہوتا، تب تک آپ کے سروں کے اوپر یہ منڈلاتے رہیں گے اور آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے اور عوام اسی طریقے سے روتی رہے گی۔ لیکن جب یہ بات اشرافیہ کے اوپر آتی ہے تو کہاں گئے آپ؟ تو امیر کے خلاف آئے تھے، آپ نے کہا ہم تمام تاجران کو، ہم تگڑے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بات کریں گے، ہم وہی والا جو ہے وہ جو سبسڈیز ہیں وہ غریبوں کو دیں گے، ہم امیروں کو جو ہے وہ سخت کام کریں گے، ان کا شکنجہ کریں گے، ان سے لے کر غریبوں کو منتقل کی جائے گی اور ہم جو ہے وہ ایک ڈسپیرٹی کو ختم کریں گے۔ یہ ڈسپیرٹی کیسے ختم ہوئی؟ اب آئیے جی اشرافیہ کے اوپر، جس اشرافیہ کے اوپر آپ نے جو ہے ان سے لے کے آپ ایک ایسا نظام، ایک مساوات لانے لگے تھے، آپ تو اپنے آپ کو پھر بڑا کرنے لگے تھے، لیکن آپ نے ایک دن میں آواز سنی اور مریم صاحبہ ان اشرافیہ کی زبان آواز کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکی، کیونکہ وہ لوئی وٹون کا جو پرس ہے وہ آف کورس جو ہے وہ غریب نہیں دے سکتا۔ وہ کہاں سے لائے گا وہ 15 کروڑ کا بیگ؟ وہ کہاں سے لائے گا تقریباً اتنے کروڑوں کا بیگ؟ وہ گفٹ لے کر وہ ہونڈا والے، وہ یاما والے، وہ بڑی بڑی کمپنیز والے، وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بیگ لے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اشرافیہ جب مل کر آئی اور انہوں نے، تاجران نے کہا کہ بھائی ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے فوری ایک ٹویٹ کے ساتھ ان کے اوپر لگائے ہوئے تمام تر ٹیکسز جو تھے اور ان کو سبسڈیز کا جو معاملہ تھا وہ فوری طور پہ کم کر دیا، اور وہ اس کے اندر جو ان کو جو بجلی کی سبسڈیز دینی چاہیے تھی وہ ان کو میکسیمم لیول پر دی گئی۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وہ لابی ہے، یہ وہ 2% لوگ ہیں، یہ 2% اشرافیہ ہے، یہ وہ 2% تاجران ہیں جو حکومتیں خریدتے ہیں، اور پھر یہ وہ حکمران ہیں جو آپ کے اداروں کو خریدتے ہیں، اور یہ وہ حکمران ہیں جو آپ کے تمام تر اداروں کو، یعنی ایک فوج چھوڑ کر باقی تمام اداروں کو جو ہے وہ اپنے گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے۔ وہ ایک مرسڈیز، ایک سکول، ایک ایچیسن کے داخلوں کے ساتھ آپ کے تمام افسران کو خرید لیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح چلا کہ مریم صاحبہ کی ایک ریکویسٹ کے اوپر فوری طور کے اوپر جو ہے وہ بجلی کی ایڈجسٹمنٹ ان کے اوپر کر دی۔ یعنی مطلب تاجر بھائی عوام کو کیا کمبوڈیا اور افریقہ کی ہے؟ مطلب عوام کہاں کی ہے؟ کمبوڈیا کی ہے، افریقہ کی ہے؟ آپ ایتھوپیا کے اندر بنانا چاہتے ہیں جہاں پر اس کے پر آپ لوگ پاکستان میں آ کر وہ فلم سازی کریں گے کہ آٹے کی بوری اور گندم کی بوری جا رہی تھی، تو ایک آدمی اس کے اندر کوئی چاقو مارتا ہے اور پھر وہ وہیں سے اٹھا کے کھینچ کے جو ہے وہ گندم اکٹھی کرتے ہیں۔ آپ عوام کو اس مقام پہ لانا چاہتے ہیں۔ اب اشرافیہ کے لیے جو ہے وہ بہت سارے تحفظات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نیب کے پر کیسے کاٹے گئے، ایک تو نیب کاٹا گیا، اوپر سے اس کے پر کاٹے گئے۔ اب پر کیسے کاٹے ہیں آپ اس کو ذرا سنیں۔ یہ ایک عجیب مزاحیہ ترمیم ہے، میں آج تک یہ اصطلاح استعمال نہیں کی لیکن آج میں کرنے لگا ہوں کہ کیا مزاحیہ ترمیم ہے۔ وہ مزاحیہ ترمیم یہ ہے کہ آپ 50 کروڑ کا جو ہے وہ غبن کرتے ہیں، یا 50 کروڑ کا آپ نے جو ہے وہ انڈسٹریل گڑبڑ کر دی، یا 50 کروڑ کا آپ نے کوئی نظام بنا دیا، خرد برد کر دی، تو 50 کروڑ سے 50 کروڑ
या 50 करोड़ से जायद पर आपको बिल फटेगा, नैब आएगी, अच्छा नोटिस भेजेगी, उसको बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन आप 50 करोड़ पे जाते क्यों हैं? कानून पास किया गया है कि अगर आप 50 करोड़ का तक जो है वो हुआ तो आपके ऊपर नैब का नोटिस आएगा। लेकिन अगर आपने 49.99 करोड़ 49.99 करोड़ यानी विचों 1% काट लाओ, 0.1% काट लाओ, तो तुसी 50 करोड़ टच नहीं करोगे, बच जाओगे। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग नाउ? सो आपने कैसा कमाल का बात की। ये मुझे इससे याद आया कि कायदे आजम का बड़ा जमाने पहले एक केस लगा और वहां पे उन्होंने मस्जिद बनाना चाहिए। उन्होंने कहा मस्जिद के ऊपर मंदिर है, उन्होंने कहा उसके ऊपर मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा ठीक है, कहां तक बनेगा? उन्होंने कहा कि कितनी मंजिल है? उन्होंने कहा 15 फुट तक इसकी छतें जा सकती हैं, 15 फुट के बाद मंदिर बना देंगे। तो कायदे आजम ने जो है वो एक कानून बनाया, उन्होंने कहा ठीक है हम 14 पर बनाएंगे, तो 14 फुट के ऊपर हम मस्जिद बनाएंगे, 15 फुट के बाद आप जो है वो मंदिर बना लें। तो ये टेक्निकल कायदे आजम की वो विजिलेंस जो थी, जो पॉजिटिव साइड की थी, तो उन्होंने 15 कम करके ऑफ कोर्स मंदिर नहीं बनना था, तो इन्होंने वो पॉजिटिव विजिलेंस जो कायदे आजम के पास थी, इन्होंने अपने अशराफिया को बचाने के लिए लगा दी। उन्होंने कहा आप 50 करोड़ पे पकड़े जाएंगे, लेकिन 49.99 0.1% बचा के रखो, आपके पास नैब का नोटिस नहीं आएगा। सो नैब इज कंप्लीटली डिस्क्वालिफाइड। नैब के पास कोई इख्तियार नहीं, नैब के पास कोई सैंक्टिटी नहीं, नैब की जरूरत नहीं किसी अशराफिया में से, ताजरान में से, इन लोगों में से, ये जिन लोगों को पकड़ा गया था, जिन लोगों को गर्दनों से खींचा गया था, और उन लोगों को जो कि इस पाकिस्तान के अंदर एफबीआर टैक्सेस नहीं दे रहे थे, ये उन लोगों को, यानी 4-4.5 लाख बिजनेसेस हैं, उनमें से 50 सिर्फ रजिस्टर हैं, 4.5 लाख का कहीं पर तस्करा भी नहीं। और आप अंदाजा करेंगे कि एफबीआर के अंदर वो कंपनियां भी हैं जो लिस्ट तक नहीं है, टैक्स तो बड़ी दूर की बात है। तो ये हालत मैंने आपके सामने रखी, और इस हालत को देखते देखते मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहूंगा कि इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये कौन सा माशी नजरिया है? ये कौन सा माशी जाविया है? ये कौन सा माशी बर्ताव है? ये किस तरीके की मईशत है? आप अवाम को किस तरह देखना चाहते हैं? एक सलाब की जद में, एक गुर्बत की जद में, और गुर्बत आपको कुफ्र तक पहुंचा देती है। और अवाम अगर जब भूखे हो जाएंगे और ये भूखे होकर कहीं पे भी आ जाएंगे तो आपके काबू में नहीं रहेंगे। प्लीज इससे बचिए।